تربیت ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. صحیح. اس چیزوں میں بھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یار ٹریننگ کیا چیز ہے اور تربیت کیا چیز ہے. ٹریننگ یہ ہے کہ ٹریننگ ہم اگر اپنی ڈاگی کو ٹرین کرتے ہیں نا ایک اسپیسیفک چیز کے لیے, تو کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ صرف وہ اسپیسیفک چیز کرتے ہیں, کوئی اور چیز نہیں کر سکتے. اگر ہم نے اس کو ٹرین کیا کہ یار یہاں سے چلان کیسے لگانا ہے, کیا کرنا ہے, تو ہم نے ایک اسپیسیفک چیز کے لیے ٹرین کر دیا. اور اسی طرح انسانوں کو بھی ہم ایک اسپیسیفک چیز کے لیے ٹرین کر سکتے ہیں. اس کا کردار بلٹ نہیں کر سکتا, اس کا رویہ نہیں بنا سکتا. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ ٹریننگ میں اور ہمارا جو تربیت ہے اس میں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ٹریننگ دیا کرے, اپنے بچوں کو یہ کیا ٹریننگ. بھائی ٹریننگ کا کنسیپٹ یہی ہے کہ آپ نے ان کو ایک سیدھی لائن پہ لے کر جانی ہے اور اس سیدھی لائن سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. صحیح. اور تربیت میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو زندگی سکھانی ہے, آپ نے ان کو اس دنیا میں آنے کا مقصد سکھانا ہے, آپ نے ان کو اپنے کا اور بڑوں کا اور سب انسانوں کا انسانیت سکھانا ہے, جو ہم نہیں کرتے. صحیح. ہم نے لگا لیا ایک اسپیسیفک چیز, یہ آپ کا اسکول, یہ آپ کی یونیورسٹی, یہ آپ کی کالج, یہ آپ کی. صاحب آپ کی جانب آؤں گی. عائزہ صاحبہ نے بہت سارے پوائنٹس ریز کیے, اخلاق کی بھی بات کی, ٹالرنس کی بھی بات کی, مینرز کی بھی بات کی. آج کل یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی, کیا وجہ ہے؟ ہماری یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے ریلیشن شپ میں ہر جگہ پہ کمزوری ہے. اچھا. ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا, ریلیشن شپ تو ہے وہ اس میں تو کافی بات ہو سکتی ہے. ایک اور چیز یہاں پہ ہم اخلاق کی بات کر رہے ہیں, وہ آپ کی باتوں سے ظاہر نہیں ہوتا, وہ آپ کے ایکشن سے ظاہر ہوتا ہے. صحیح. فار ایگزامپل ابھی آپ کے ساتھ میں آیا ہوں, میں آپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے گزارنے میں نے بڑی تمیز سے بات کی ہے, بڑی تمیز سے بات کروں کہ کیسے آپ, شکریہ آپ نے مجھے بلایا, شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا, یہ ساری چیزیں. یہ میرا رویہ نہیں ہے, یہ میرا کردار نہیں ہے. صحیح. یہ ساری چیز یہ تو میں پریٹینڈ کر رہا ہوں. رویہ, اخلاق, کردار, وہ ساری چیزیں وہاں پہ نظر آتی ہے جہاں پہ کوئی اور نہ ہو اور کیسے ہو. صحیح. وہاں پہ آپ کی سب چیزیں نظر آتی ہے, اور وہ چیزیں ہم کہاں کرتے, وہ چیزیں ہم گھروں میں کرتے. وہاں پہ کوئی ہمارا معاشرہ نہیں ہے جس میں ہم سوٹ پوٹ پہن کے باہر آتے ہیں. صحیح. وہاں پہ ہمارے اپنے بچے ہیں, وہاں پہ ہمارے اپنے پیرنٹس ہیں, وہاں پہ ہماری اصلیت, وہاں پہ ہمارا رویہ, وہاں پہ ہمارے سب کچھ سیدھی نظر آتی ہے. تو یہ رویہ, یہ جو گھروں میں یہ اخلاق, برداشت, یہ ساری چیزیں نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ ہم وہی انسان ہیں جو ایکچول میں ہے. اور یہ چیز اگر اس کو مضبوط کرنے اور اس کو خوبصورت بنانے, ایک چیز ہے جس کے اندر ہم بہت زیادہ کام کرتے ہیں, انٹیگریٹی, اور اس پہ کال اور فیل میں تضاد. صحیح. میں اگر ڈاکٹر صاحبہ سے آج مل رہا ہوں تو کچھ الگ ٹائپ سے مل رہا ہوں, کل ملوں گا تو کچھ الگ ٹائپ کے, پرسوں ملوں گا تو کچھ الگ ٹائپ کے. یا اگر میرا کردار اور میرا رویہ ایسا ہو, مثبت, جو مثبت کی ہم بات کریں, اگر ایسا ہو کہ اس کی کنڈیشن, جو اس کے پرورش, جو اس کا بنیاد ہے, وہ اس طریقے سے کیا گیا کہ بچپن میں ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی کہ بڑے سے کس طرح بات کرنی ہے, چھوٹے سے کس طریقے سے بات کرنی ہے, کوئی گیسٹ آ گیا اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنے. مثبت رویوں کو آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جب آپ ٹاپک کو دیکھتے ہیں, جب آپ لوگوں نے ٹاپک بھیجا تو اس میں 3 چیزیں ہیں. بالکل. رویہ ہے, کردار ہے, شخصیت ہے, اس میں کافی چیزیں آتی ہیں. اور اگر آپ صرف رویے کی بات کریں تو رویہ میری حساب سے ایسے بنتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں یا کسی بھی انسان کو ہم دیکھتے تو ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. کسی بھی کام کو ہم دیکھتے تو سب سے پہلے جو اٹریکشن ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ہمارے درمیان ذہن میں ایک تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے. بالکل. اٹریکشن سے جب تھنکنگ پہ آتے تو ہمارے ایک فیلنگ شروع ہو جاتی ہے, اور اس فیلنگ کی بیس پہ جو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, ایکشن لیتے ہیں یا جو بھی کچھ کرتے ہیں, اسی حساب سے ہمارا رویہ بنتا ہے. تو اگر ہم رویے کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ رویہ بنتا کیسے, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ ہماری نسل در نسل چلتی ہے. تو یہ کیسے چلتے ہیں نسل در نسل؟ کیونکہ گھر میں جس چیز کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھ لیا تو اٹریکٹ ہو گیا, وہ ہمارے ماں باپ کوئی کام کر رہے, ہمارے بہن بھائی کوئی کام کرے, اس کے بارے میں ہم نے سوچنا سٹارٹ کر دیا کہ یہ کیوں کر رہے, یہ کیا کر رہے, یہ کس طریقے سے کر رہے, اور جا کے ہم اس چیز کو ٹچ کرتے ہیں, اس چیز کو فیلنگ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو رویہ بنتا کیسے, تو رویہ اگر ہم نے سیکھ لیا کہ ایسے بنتا ہے تو یہ ایسے ختم بھی ہو سکتا ہے. مثبت رویے اپنانے کے لیے کیا آئیڈیل ایک ماحول ہونا ضروری ہے؟ اس میں والدین ہو گئے, دوست, عزیز و اقارب, کیا وہ اپنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھو اس میں کافی زیادہ کردار جو ہوتا ہے ہمارے گھر کے ہوتے ہیں. گھر کے علاوہ پھر بچے جہاں کھیلتے ہیں, جس کمیونٹی میں رہتے ہیں, اس کمیونٹی کا ہوتا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے بچے کون سی اسکول میں پڑھتے ہیں, اس اسکول میں کس ٹائپ کے بچے آتے ہیں اس کے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر بندے کا ڈفرینٹ
تھنکنگ ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور وہ اپنی حساب سے اپنے بچوں کے ساتھ اسی طریقے سے بات کرتے ہیں, اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ جو رویہ بنتا ہے یہ گھر سے تو بنتا ہے, باہر کے ماحول, اسکول کا ماحول, کمیونٹی کا ماحول, آگے جو ہم جا رہے سوسائٹی, جیسے ہم نے کہا سوسائٹی میں کیسے مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ جو سوسائٹی ہے, اس سوسائٹی کا بھی ہمارے اوپر کافی بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. لیکن ایک اور چیز یہاں پہ جو ہم نے نوٹ کیا, جو ہم اس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں پچھلے 7 سال سے کام کریں, اور ایک چیز ہم نے نوٹ کی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا, ہم 10,000 روپے ایک ٹائم کے کھانے پہ لگا لیں گے, لیکن 2,000 روپے کسی بچے کی کاؤنسلنگ پہ, اس کے ٹریننگ پہ, اس کی اسکول میں کوئی اچھی اسکول میں داخل کرانے پہ, اس پہ نہیں لگائیں گے. بچے کے لیے 50,000 کا سوٹ تو لے آئیں گے, لیکن بچے کا جو 1 سال کا فیس اگر 50,000 آتے تو اس سے ہماری جان چلی جاتی ہے, موت آتی ہے ہمیں کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. تو اگر ہماری یہی مینٹالٹی ہے, اگر ہماری یہی سوچ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں, ایک میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ اس نے ایک جینس 3 سال استعمال کیا, لیکن اپنے بچوں کے پڑھائی پہ, اس کی تربیت پہ, اس کی ٹریننگ پہ, اس کی کسی چیز پہ 1 روپے کی کمی نہیں کرنی دیا. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ رات کو کھانا کم کھایا, لیکن اگلے دن صبح جا کے اس کے بچے کی اسکول کی فیس, اس کے بچے کی ٹیوشن فیس, اس کے بچے کی ٹریننگ فیس, یہ ٹائم سے دے دی. ایک چیز تو یہ چیز آتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بچوں کو رپورٹ بنا رہے ہیں. اچھا, تو رپورٹ کے پاس تھنکنگ والا کام نہیں ہوتا. رپورٹ کو جو آپ جو انسٹرکشن دیں گے وہی کریں گے. بچوں کو رپورٹ مت بنانا, بچوں کے ساتھ کنورسیشن کرنا. کنورسیشن یہ کرنا نہیں ہے کہ یہ کرو, یہ مت کرنا, یہ کرو, یہ نہ کرنا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں جتنا میں نے کام کیا. آپ آج کل کے 5 سال سے 6 سال کے بچے سے بھی سوال کریں نا, تو وہ آپ کو جواب دے دے گا. اگر آپ نے اس سے سوال کیا, فار ایگزامپل اگر مجھے آپ سے, ہم کوچنگ میں یہی کرتے ہیں, اگر مجھے آپ سے کوئی نکلوانے اور کوئی کام کروانے تو ٹریننگ الگ چیز ہے, کوچنگ میں آپ سے نکلواؤں گا. بالکل, آپ سے اتنے سوالات کر کے کہ اینڈ میں آپ کا مائنڈ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا کہ میں نے یہی کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ 2 چیزیں, بچوں کو رپورٹ مت بنانا, یہ میرا ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز, بچوں کے اگر 4,000 5,000 کا ایک ٹائم کا کھانا کھلانے تو مت کھلانا. صحیح, وہ بڑے ہو کے خود ہی کر لیں گے. اس کو مت کھلانا, وہ جا کے 2-4 ہزار اس کی ٹریننگ میں, اس کی کوچنگ میں, اس کی کاؤنسلنگ میں, اس کی تربیت میں, اس کو وہ 4,000 دے دو, جا کے کرکٹ کھیل کے آ جاؤ. ادھر سے جو ایٹیٹیوڈ, ادھر سے جو مائنڈ سیٹ, ادھر سے جو انرجی, وہ ساری چیزیں آتی ہیں نا. صحیح, یعنی کہ بچوں کو جو ہے وہ روبوٹ نہ بنائیں, ان کی سوچ کو تبدیل کریں, اپنی سوچ کو تبدیل کریں, اور بچوں کی کاؤنسلنگ پہ جو ہے وہ اگر آپ زیادہ خرچ کریں گے تو وہ آپ کے لیے ہی جو ہے وہ فیوچر میں جا کے ایک بہتری جو ہے وہاں سے جو ہے وہ مثبت رویوں کو اپنایا جا سکتا ہے. اوکے, مثبت رویہ کو اپنایا گیا, کیونکہ اس پہ ایک چیز ہوتی ہے آپ کا کردار, اور کردار کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کردار بنتے کیسے اور کس چیز سے بنتے ہیں. کردار ہمارے اخلاق سے, بالکل, ہمارے ایکشن سے, اور جو ہمارے ایٹیٹیوڈ ہے, ان چیزوں سے اخلاق بنتی ہے. اور اس کے اندر جو سب سے مین کردار ادا کرتا ہے وہ انٹیگریٹی ہے. اگین میں وہی چیز کہہ رہا ہوں, وہ انٹیگریٹی ہے کہ آپ کی قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اگر گھر میں کوئی مہمان آ گیا یا کوئی باہر کسی نے دروازہ کٹکھٹا دیا اور آپ بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ بابا گھر پہ نہیں ہے, تو پھر آپ ایکسپیکٹ مت کرنا کہ آپ کا بچہ جھوٹ نہیں بولے گا. اور یہ ایکشن میں اگر آپ نے ان کو یہ چیز سکھا دی ہے تو کل بچہ جھوٹ بولے گا تو آپ نے کمپلین نہیں کرنا کہ یار اس کا رویہ غلط ہو گیا, اس کا تو نیگیٹو چیزیں آ گئی ہے. جیسے آپ سوچیں گے ویسے آپ بنیں گے. یہ زندگی کا قانون ہے, یہ ریالٹی ہے. جو آپ نے سوچ لیا ویسے آپ بن جائیں گے, اور جیسے آپ بن گے, جس طریقے سے آپ ایکٹ کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں, اس میں سے 80% آپ کے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہوگی. کیونکہ آپ کو دیکھتے ہیں. بچوں کے لیے میں ایک چیز یہاں پہ اینڈ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. بچوں کے لیے شروع کے جو 6 سال ہوتے ہیں وہ جسٹ ماں کو فالو کرتے ہیں. صحیح, اس کے لیے ماں سب سے بڑی ہیروئن, سب سے بڑی سب چیزیں ماں ہی ہوتی ہے. 6 سال کے بعد بچہ 12 سال تک اپنے والد صاحب کو اپنا سب کچھ مانتا ہے, اور 12 سال کے بعد کسی کا نہیں سنتا. صحیح, یہ ریالٹی ہے. تو اور یہ جو یعنی کہ پہلے 12 سال جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کم کرنے 8 سال فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ میں جس بتا رہا ہوں کہ پہلے شروع کے 6 سال صرف ماں کو فالو کرتے, پھر 6 سال سے 12 سال صرف باپ کو فالو کرتے, اور 12 سال کے بعد کسی کا نہیں سنتا. وہی کرتے ہیں جو اس نے اس 12 سالوں میں اور جو شروع کے 8 سالوں میں سیکھا ہے, وہی کرتے ہیں اور اسی چیز پہ اپنا ایکسپیرینس بناتے ہیں. یعنی کہ یہی میسج ہے کہ 8 سالوں میں جو ہے وہ پیرنٹ جو بچوں پہ اتنا دھیان دے دے کہ آگے جو ہے وہ ان کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے.